بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب المحموز. اچھا جی بابا جی، اب محموزوں کے قوانین شروع ہو رہے ہیں. کن کے جی؟ محموز وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی کے مقابلے میں حمزہ ہو. پھر اگر حمزہ فا کلمے کے مقابلہ میں ہو تو وہ محموز الفا ہوتا ہے. اگر حمزہ عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو وہ محموز العین ہوتا ہے. اگر حمزہ لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو وہ محموز اللام ہوتا ہے. یہاں جو قوانین بیان ہوتے ہیں نا محموز کے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ محموز الفا کے علیحدہ، محموز العین کے علیحدہ، محموز اللام کے علیحدہ، اس طرح نہیں. محموز کے قوانین صرف کی ساری کتابوں میں اکٹھے بیان ہوتے ہیں. فا عین لام جس کا بھی قانون ہوتا ہے وہ وہاں سارے بیان کر دیے جاتے ہیں. تو یہ علیحدہ 3 حصوں میں تقسیم کہ یہ محموز الفا کے ہیں، یہ عین کے ہیں، یہ لام کس طرح نہیں، بلکہ اکٹھے ہوتے ہیں. اب یہ مشترکہ قوانین ہیں، کچھ محموز الفا کے، کچھ عین کے، کچھ لام کے. تو یہ محموز کے قانون ہیں. کس کے جی؟ محموز کون ہوتا ہے؟ جس کے 3 حرف اصلیوں میں سے کوئی حرف حمزہ ہو. اگر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے تو وہ محموز الفا ہے. اگر عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے تو وہ محموز العین ہے. اگر لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے تو وہ محموز اللام ہے. چلو جی اب قانون پڑھیں جی. قانون باب آخر میں شروع کریں گے. ہاں ویسے تو پیچھے یہ ہے نا کہ باب پہلے سنا شروع کرتے ہیں، پھر درمیان میں قانون جاری کرتے ہیں. یہاں قانون شروع کر دیے جی. ہر قانون دے اتنے باہر موٹا جا نال نہ لکھیا نا شاہ جی، بڈھو کتاب تو لا کے ہر قانون نال نہ لکھیا پورے قانوناں دے جی. قانون ہر حمزہ ساکن مظہر کے ما قبلش متحرک باشد و حمزہ دوم در کلمہ دیگر وما سوائے حمزہ مطلقاً حمزہ ساکنہ را بوقت کے حرکت ما قبل بحرف علت بدل نہیں کنن جوازن بشرطے کے باعث طریقش موجود نہ باشد. حمزہ ہو، ساکن ہو، مظہر ہو، کتنی شرطیں ہو گئی؟ ما قبل اس کا متحرک ہو، کتنی شرطیں ہوں گی؟ ما قبل جو متحرک ہے وہ دیکھیں گے حمزہ ہے یا حمزے کے علاوہ کوئی اور حرف ہے. اگر حمزہ ہے تو پھر یہ شرط ہے کہ وہ ما قبل جو متحرک ہے اور حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو. ایک کلمے میں ہوں 2 حمزے تو اس کا قانون آگے آ رہا ہے، سمجھ آئیے جی. اور اگر ما قبل حمزے کا غیر ہے تو پھر مطلقاً خواہ اسی کلمے میں ہو خواہ دوسرے کلمے میں ہو. حمزہ ہو، ساکن ہو، مظہر ہو، ما قبل اس کا متحرک ہو. ما قبل متحرک اگر حمزہ ہے تو پھر یہ شرط ہے کہ وہ دوسرے کلمے میں ہو. تو ظاہر ہے یہ حمزہ اس کلمے کے اول میں ہوگا اور وہ حمزہ پہلے کلمے کے آخر میں ہوگا، تاں جوڑنا ہے، کہیں سے جوڑ ہی نہیں جڑنا. اور اگر ما قبل متحرک حمزے کا غیر ہو تو پھر مطلقاً خواہ اسی کلمے ایک کلمے میں دونوں اکٹھے ہو جائیں یا حمزہ اس کلمے کا شروع ہو اور دوسرے کا متحرک پہلے کلمے کا آخر ہو جی. جب یہ صورت بن جائے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس حمزہ ساکنہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. حمزہ ساکن کا ما قبل اگر مضموم ہے تو ضمے کے مناسب واو ہے، حمزہ واو بن جائے گا. حمزہ ساکن کا ما قبل اگر مفتوح ہے تو فتح کے مناسب الف ہے، حمزہ الف بن جائے گا. ما قبل حمزے ساکن کا اگر مکسور ہے تو کسرے کے مناسب یا ہے، حمزہ یا بن جائے گا. ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تحریک کا باعث موجود نہ ہو. کس کو؟ یہ جو حمزہ ہے نا ساکن، اس کو حرکت دینے کا اگر باعث موجود ہوا تو پھر حرکت دے دیں گے. حمزے کو حرف علت سے ما قبل کی حرکت کے موافق واو الف یا سے نہیں بدلیں گے. مطابقی مثالیں بھی اور اعتراضی مثالیں بھی نال نال. حمزہ ساکن ہو،
خارج ہو گیا حمزہ متحرک جیسے سا آلہ اس کا حکم آگے آ رہا ہے. مظہر ہو نکل گیا حمزہ مدغم جیسے سا آلہ باب تفیل. ما قبل متحرک ہو حمزہ ہو تو دوسرے کلمے میں ہو. اس سے نکل گیا کہ اگر ما قبل حمزہ متحرک اسی کلمے میں ہو تو اس کا قانون آگے آ رہا ہے. امانا او مینا ایمانن اس کا قانون آگے آ رہا ہے. حمزے کا ما سوا مطلقاً مراد مطلقاً سے عام ہے خواہ ایک کلمے میں ہو یا متعدد میں. اگر سمجھیے جی دونوں کی مثالیں پڑھتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اس حمزہ ساکنہ کو بوفق حرکت ما قبل بحرف علت بدل میں کنند جوازن. گل سمجھیے. اب مطابقی مثالیں پڑھیں پہلے. بھئی ما قبل حمزہ نہیں حمزے کا غیر ہے. مثال ما سوائے حمزہ ایک کلمے میں جیسے راسن ذیبن بوسن اصل میں راسن ذیبن بوسن. حمزہ ساکن ہے مضر ہے ما قبل متحرک ہے حمزے کا غیر ہے اور اسی کلمے میں ہے. تو اب اس کو شاہ جی قانون جوازی ہے وجوبی نہیں ہے. جواز کا مطلب ہے کہ اس کو اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. کس طرح راسن ذیبن نہ راسن ذیبن تے بوسن بیسن لکھا بوسن اور ما قبل کی حرکت کے موافق بدلا کر راسن ذیبن بوسن بوسن راسن ذیبن بوسن. ٹھیک ہے جی. جس طرح بیرن کو بیرن بیرن کو کنواں. مثال حمزے کا ما سوا ما قبل ہو لیکن دوسرے کلمے میں ہو. اس کی تفصیل کہ اگلے صفحے پہ پھر آ رہی ہے جی. اچھا جی او بین استور بھی لکھی ہے جی. ہیں جی خیر چلو. بے فل یو عدل ذی او تو میں نہ حمزہ وصلی گر گیا. فل یو عدل ذی یا التقاء ساکنین سے گر گئی تو فل یو عدل ذی تو میں نہ فل یو عدل. آگے دوبارہ تفصیل پھر آ رہی ہے دھیان کرے جی. اب یہ شرطیں موجود ہیں لہذا اس کو فل یو عدل ذی تو میں نہ بھی ٹھیک ہے تو فل یو عدل ذی تو میں نہ بھی ٹھیک ہے. ایک مثال آئی. ٹھیک ہے ویسے 3 مثالیں نگو آ رہی ہیں پر گل سمجھائی شاہ جی کو نہیں. مثال حمزہ اصلی بین استور لکھی. حمزہ اصلی ساکن ما قبل اس کا حمزہ متحرک ایک کلمے میں ہو جیسے آمنا او منا ایسار. یہ مثال یہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے اس قانون کی مثال ہی نہیں ہے. مثال دوجی لائن والی مثال حمزہ تین در کلمہ متعدد اے مثال اس دی. سمجھیے مثلا یا قارئ او اے زر یا قارئ او حمزہ وصلی درج کلام میں گر گیا. یا قارئ او زر دو حمزہ ساکن ہے ما قبل اس کا متحرک ہے اور حمزہ اور دوسرے کلمے میں ہے تو جائز ہے یا قارئ او زر پڑھیں یا قارئ او زر پڑھیں. گل سمجھی شاہ جی ہے گل سمجھی کہ کوئی نہیں اے شاباش ہے. تو یا قارئ او زر پڑھنا بھی جائز ہے. دو میں طرح جائز ہے جی. اچھا جی بشرطے کہ تحریک کا باعث موجود نہ ہو. تحریک کا موجود اگر ہوا تو قانون جاری نہیں کریں گے. یا مومو کون جی ساری شرطیں موجود ہیں. اس کو یا مومو نہیں پڑھنا بلکہ ادغام کرنا ہے تو میم کا ضمہ نقل کر کے حمزے کو دینا ہے. میم کا میم میں ادغام کرنا ہے تو یہ امو بنے گا کیونکہ یہاں ادغام واجب ہے ابدال جوازی ہے. وجوب کو ابدال جواز پر ترجیح ہوتی ہے. گل سمجھیے جی. لہذا اما یا امو پڑھیں گے اما تے یا مومو نہیں پڑھیں گے. ہر حمزہ ساکن مظہر کہ ما قبل اس کا متحرک ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں اور حمزہ دوسرا
اور حمزہ دوسرے کلمے میں، یعنی اگر ما قبل متحرک حمزہ ہے تو پھر وہ دوسرے کلمے میں، اور ما سوا حمزہ مطلقاً، حکم کیا ہے؟ اس حمزہ ساکنہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن، بشرطے کہ اس کو حرکت دینے کا سبب موجود نہ ہو۔ قانون ہر حمزہ ساکن مظہر کے ما قبل اس کا متحرک ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں ما سوا حمزہ کا مطلقاً اس حمزہ ساکنہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن، بشرطے کہ اس کو حرکت دینے کا سبب موجود نہ ہو۔ گل سمجھیے جی، اگلا قانون ہر حمزہ ساکن مظہر کے ما قبلش حمزہ دیگر متحرک باشد از آن کلمہ پس آن حمزہ ساکن را بوفق حرکت ما قبل بحرف علت بدل میں کنند وجوباً، بشرطے کہ باعثی طریقش موجود نہ باشد۔ اگر حمزہ اول وصلی بود در درجے کلام میں افتد و حمزہ ثانی بصورت اصلی خود عود میں کنند وجوباً، مگر کل و مر و خود شازن۔ چلو جی، قانون یہ ہے حمزہ ہو، ساکن ہو، مظہر ہو، ما قبل اس کا دوسرا ما قبل اس کے حمزہ ہو، وہ متحرک ہو، اسی کلمے میں ہو، حمزہ ہو، ساکن ہو، مظہر ہو، ایتا ہو گیا اے، ما قبل ساکن کا حمزہ ہو، ما قبل اس کا حمزہ ہو، وہ متحرک ہو، اسی کلمے سے ہو۔ یہ جو دوسرا ساکن ہے، حکم یہ ہے کہ اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ اس کی مطابقی مثال لکھی ہے وجوبن دے نال، مثال اصلی امانا اؤمنا ایمانن، حمزہ ساکن ہے، مظہر ہے، ما قبل اس کا حمزہ ہے، متحرک ہے، اسی کلمے سے ہے، لہذا یہ جو حمزہ ساکن ہے اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے، الف سے، واو سے، یا سے بدلنا واجب ہے، لہذا امانا کو آ مانا پڑھنا واجب ہے، او مینا کو او مینا پڑھنا واجب ہے، ایمانن کو ایمانن پڑھنا واجب ہے۔ ایک یہ ان دی مطابقی مثال ہے کہ یہ قانون ہر حمزہ ساکن مظہر کہ ما قبل اس کا حمزہ دوسرا متحرک ہو، اسی کلمے سے بس اس حمزہ ساکن کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ چلو جی، ہر حمزہ ساکن مظہر کے ما قبل اس کا حمزہ دوسرا متحرک ہو، اسی کلمے سے بس اس حمزہ ساکن کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ اگر ما قبل حمزہ متحرک دوسرے کلمے میں ہو تو اس کا بھی قانون پڑا ہے، اس کو بدلانا جائز ہے، واجب نہیں۔ اچھا جی، اگلی بات، یہ جو وجوبی قانون ہے یہ بھی تب ہے جب کہ حرکت دینے کا باعث موجود نہ ہو۔ اگر حرکت دینے کا باعث ہوا تو حرکت دینے والے قانون پر عمل کریں گے، اس قانون پر عمل گل سمجھیجے۔ مثال دیکھو، بین استور لکھیجے، اما یا امو دا وید متکلم دا سیگا انہوں کھولو تے بندا ہے آ مومو، کی بندا ہے؟ ساری شرطیں موجود ہیں،
کہ کوئی نہیں؟ جی۔ کیا حمزہ ساکن ہے، مضر ہے، ما قبل اس کے حمزہ متحرک ہے، اسی کلمے میں ہے، لیکن چونکہ یہاں ہم نے حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر ادغام کرنا ہے، سمجھ آئیے جی؟ اور عربی کے قوانین کا جو خلاصہ ہے وہ ہے تخفیف. کیا ہے؟ کلمے نو سوکھا کرنا. ایک آؤمو، سمجھائے جی، آؤمو تے پھر وہ تسہیل کر کے آؤمو. ایک آ مومو نو آ مومو پڑھنا، تسی پڑھ کے دیکھو بھی سوکھا کیڑا ہے جی، سمجھائیے جی؟ اس لیے یعنی یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سوال کریں گے کہ جی دونوں قانون وجوبی ہیں، دونوں، اس کو کیوں ترجیح دی ہے؟ تو وجہ ترجیح یہ ہے کہ کلمے کی خفت کا لحاظ ہوتا ہے، کلمے کی جدھر خفت زیادہ ہو اس کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ قوانین کا مقصد کیا ہے؟ خفت جی. اس لیے یہاں حمزے کو الف سے نہیں بدلائیں گے بلکہ میم کی حرکت نقل کر کے دیں گے اور میم کا میم میں ادغام کریں گے تو آ امو پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ آ امو. تو پھر وہ دوسرا قانون آ جائے گا. کون سا؟ دو حمزے متحرک اکٹھے ہو جائیں تو کیا کرنا ہوتا اگر کوئی مکسور نہ ہو تو؟ اگر ایک ان کا مکسور نہ ہو تو دوسرے کو واو کے ساتھ بدل کر اب امو، اب امو سوکھا نہیں اے مطلب بشرطے کے اس کو حرکت دے. کس کو؟ حمزہ ساکن کو. اس کو حرکت دینے کا باعث موجود نہ ہو، اس کو حرکت دینے کا باعث موجود نہ ہو جی. بشرطے کہ اس کو حرکت دینے کا باعث موجود نہ ہو. بشرطے کہ اس کو حرکت دینے کا باعث موجود نہ ہو. اچھا جی، مسئلہ نمبر سنو، دھیان کرو. اگر حمزہ اول وصلی بود، حمزہ ساکن مضر ما قبل اس کا حمزہ ہے متحرک ہے، اسی کلمے میں ہے، وہ جو پہلا حمزہ متحرک ہے اگر وہ وصلی ہے تو وصلی کا قانون ہے کہ اگر درج کلام میں نہ ہو تو پڑھا جاتا ہے، لہذا اب دوسرے حمزے پر یہ قانون جاری ہوگا، ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلے گا، واجب ہے. جب درج کلام ہوگی تو حمزہ وصلی تو جب گرے گا تو یہ جو دوسرا حمزہ ہے جو پہلے حمزے کی وجہ سے واو یا الف سے بدلا تھا یہ واپس آ جائے گا. یہ اس کا واپس آنا واجب ہے. واپس لائیں گے پھر ما قبل کی حرکت کے موافق اس کو حرف علت سے بدلانا، وہ پہلا قانون ہے، جائز ہے جی. کیا ہے؟ جائز. میں کند کے نیچے ایک مثال لکھی ہے، باقی ساری مثالیں حاشیے سے پڑھ دیں بعد. اے زن آزینا یا زانو، امر کیا بنا؟ تا زانو سے. اے زن، اس قانون کی ساری شرطیں موجود ہیں کہ نہیں؟ لہذا اس کو کس طرح پڑھنا واجب ہے؟ ای زن. اب ای زن کے اوپر یقول داخل کر دیں. کون؟ یقول. تو حمزہ وصلی درج کلام میں گر گیا تو جو حمزہ یا بن چکا ہے واپس آ جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ یقول زن. اب پہلا قانون جو پڑھا آپ نے جوازی وہ جاری کریں، ٹھیک ہے، نہ جاری کریں ٹھیک ہے، جواز کا مطلب یہی ہے. لہذا یقول زن پڑھیں یا یقول زن پڑھیں یہ جائز ہے، لیکن اب وہ یا جو بنا ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا. اگر حمزہ اول وصلی ہو اور درج کلام اتباع معنی کرنا ہے، اور درج کلام میں گر جائے. سمجھائیے جی. اے جڑے نا واہ حمزہ ثانی، واہ اے واو نہیں تھی چاہیے، اے واو تھی چاہیے، یہ جواب ہے. تو حمزہ ثانی بصورت اپنی اصلی صورت میں عود کر جائے گا وجوباً. اگر حمزہ اول وصلی ہو اور درج کلام میں گر جائے تو حمزہ ثانی اپنی اصلی صورت میں عود کر جائے گا وجوباً. گل سمجھیے. مگر کل و مر و خذ شاذ ہیں. اور ذرا کاشیہ سنو پھر ساری گل تمہیں سمجھ آئے. او مڈو قانون سمجھ آیا کہ کوئی نہیں؟ اے صرف شاذ رہ گیا، بعد پڑھ دیں. یا تسی شاذ پڑھ لو پہلو 3 نمبر حاشیے تے لکھا جی. شاہ جی ویندے پے ہو؟ اچھا جی، کل مر خذ اصل میں امر بنتا ہے تا کولو سے او کل، تا خوزو سے او خوز. سنتے پے ہو؟ تا مورو سے او مر، او کل او خوز اور
اؤمر. قانون کے مطابق حمزہ ساکن ہے، ما قبل حمزہ متحرک ہے، اسی کلمے میں ہے، تو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق بدلنا ہے. تو واو سے بدلا تو کیا بن گیا؟ او کل او خذ او. اس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح پڑھنا چاہیے کہ نہیں. جی. اور اگر اوپر کوئی کلمہ دوسرا آ جائے تو پھر یہ حمزہ جو بدلا ہے واو سے واپس آ جائے گا حمزہ، اور پھر ما قبل کے مطابق اس پر جوازی قانون جاری ہوگا. جی سمجھائی جی. بس آپ واو داخل کر دیں تو پھر کیا بن جائے گا؟ وَأْمُرْ وَأْكُلْ وَأْمُرْ تے وَأْخُذْ. حمزہ واپس آ گیا نا. اب واو ہے، دوسرا کلمہ ہے، لہذا اس کو وَأْمُرْ وَأْخُذْ تے وَأْكُلْ پڑھنا جائز ہے. تے وَأْكُلْ وَأْمُرْ وَأْمُرْ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن اس طرح نہیں. لیکن بلکہ اس طرح کرتے ہیں، چونکہ یہ کلمے کثیر الاستعمال ہیں، اس لیے یہاں حمزے کو واو سے جو ہے نا حمزہ را واو بدل نہ کردہ، حمزے کو واو سے نہیں بدلاتے، باوجود ہے کہ شرطیں موجود ہیں. او کل او خذ او امر میں شرطیں موجود ہیں واو سے، بلکہ اس حمزے کو تخفیف کے لیے حذف کرتے ہیں. تخفیف کے لیے حذف کرتے ہیں. جب حذف کرتے ہیں تب حمزے وصلی کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ حمزہ وصلی لائے اس لیے تھے کہ شروع میں سکون ہے. جی تو حمزہ وصلی چلا گیا تو پیچھے کیا بچ گیا؟ خذ. کل مر خذ. کل کلا کلو کلی کلا کلنا تے مر مرا مرو مری مر مرا مرنا تے خذ خذا خذنا. گل سمجھیے جی. لیکن فرق اتنا ہے کہ کل اور خذ یہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، کل اور خود اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. لیکن مر جو ہے اس کا استعمال دونوں طرح آیا ہے، یعنی اصلی حالت میں بھی آیا ہے اور اس طرح بھی آیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ اپنی اصلی حالت پر ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے مرو صبیانکم مر مرا مرو مرو صبیانکم بالصلاۃ، کہ جدو 7 سال دے ہو جان تے نماز پڑھنے دا حکم دیو اپنے بچیاں نو. گل سمجھیے. تو حدیث پاک میں جو ہے مرو بغیر حمزے کے، اور قرآن پاک میں جو ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ حمزے کے ساتھ ہے، تو اس کے دونوں استعمال موجود ہیں. اور کل اور خذ جو ہے وہ صرف اسی طرح استعمال ہے. گل سمجھیے. یہ ہے شذوذ بھائی کہ ان پر قانون یہ جاری نہیں کیا بلکہ حمزے کو حذف کر دے. ویسے تو یہ ہے نا 2 حمزے جب جمع ہو جائیں ثانی ساکن اول متحرک اسی کلمے میں، تو کیا کرنا ہے؟ ثانی کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، لیکن یہاں اس کو حذف کیا ہے. یہ جواز، یہ شذوذ ہے، یہ اے مطلب. گل سمجھیے. ہوں دیکھو آشی ایک بار پڑھو تک تین قانون چنگی طرح سمجھ آ جائے. او مڈو بیداں کے اگر حمزہ ساکن ہو ما قبل اس کا متحرک، اس حمزے کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل کرتے ہیں. چنانچہ اگر ما قبل حمزے ساکن کا ما قبل فتح ہو تو اس کو الف سے بدل کریں گے، اگر ضمہ ہوگا تو واو بنا دیں گے، اگر کسرہ ہوگا تو یا بنا دیں گے. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ حمزے کا وقوع اس ایک کلمے میں ہو، جیسے آمانا اؤمنا ایمان کے اصل میں یہ تھے. دوسرا یہ کہ حمزے کا وقوع دوسرے کلمے میں ہو، یعنی وہ متحرک جو ہے وہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. جی وہ حمزہ دیگر متحرک دل ما قبلش ازاں کلمہ ببد، جیسے الالہدا تنا یقول ذلی فل یؤد اللذئت منا. یہاں اس بات حمزہ بحال خود نیز جائز است. گل سمجھی جی. یہ پچھلا قانون تے اکٹھا کر کے ذکر کیتا ہے کہ حمزہ ساکن ہے، ما قبل اس کا متحرک حمزہ ہے، تو اگر اسی کلمے سے ہے تو قانون وجوبی ہے، اگر دوسرے کلمے سے ہے تو قانون جوازی ہے. جی اے دونوں اکٹھا کر کے خلاصہ کڈیا. جی اچھا جی حمزہ وصلی نظر ہے شاہ جی. حمزے وصلی کی بات جان کے جب حمزہ ثانیہ کو حرف علت اور حمزہ اولا کو حمزہ وصلی ہو، یعنی حرف علت سے بدل جائے اور حمزہ اولا حمزہ وصلی ہو درج کلام میں گر جائے، تو وہ حمزہ جو بدلا ہوا ہے واو الف یا سے
اپنی اصلی صورت میں واپس آ جائے گا، خواہ ما قبل اس کا مفتوح ہو، خواہ مضموم ہو، خواہ مکسور ہو۔ گل سمجھیے جی۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے الی الہدی اتنا ویقول ذلی واللزئت منا۔ اب ان کی بالترتیب ایک ایک کی تعلیل سنیے بطور فائدہ۔ الی الہدی اتنا اصل میں ہے ائتنا، کیا ہے؟ اس پر وجوبی قانون ہے، کیا بن گیا؟ ایتنا، کیا بن گیا؟ اس کے اوپر ہدا آ گیا، کون آ گیا؟ تو حمزہ وصلی گر گیا، کس کا؟ ایتنا کا گر گیا، اور حمزہ جو بدلا ہوا تھا وہ حمزہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ اب التقاء ساکنین ہو گیا، حمزہ ساکن اور ہدا کے الف کے درمیان کہ کوئی نہیں، تو پہلا ساکن کیا ہے؟ گر گیا، تو بن گیا الی الہدی اتنا۔ اب اس پر پہلا قانون اب جاری کر سکتے ہو، الی الہدی اتنا اور ایشا بس۔ دوسری مثال ہے کہ حمزہ ساکن کا ما قبل جو ہے نا مضموم ہو، دو کلموں میں ہو، جیسے یقول ذلی، اصل میں ہے اے زن اے ذلی، اے زن اے ذلی، اے ذلی۔ اب اس پر یہ وجوبی قانون ہے، تو کیا بن گیا؟ ای ذلی واجب ہے۔ اب اس پر یقولو آ گیا، تو یقولو کے آنے کے بعد حمزہ وصلی گر گیا، اور جو یا سے بدلا ہے وہ واپس آ گیا، تو بن گیا یقولو ذلی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو یقولو ذلی پڑھے یا ما قبل والا جوازی قانون جاری کر کے یقولو ذلی پڑھے۔ تیسری مثال اس کی ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِئْتُمِنَا، اصل میں ہے او تمنا، اس پر وجوبی قانون جاری ہو گیا، کیا بن گیا؟ او تمنا۔ اب اس پر آ گئے اللہ ذی، تو جب اللہ ذی ہے تو حمزہ وصلی درج کلام میں گر گیا، جو حمزہ یا بنا ہے، جو واو بنا ہے واپس آ گیا۔ گل سمجھیے؟ اب بن گیا زی تمنا، التقاء ساکنین ہو گیا، یا اور حمزہ ساکن کے درمیان پہلا ساکن مدہ یا گر گئی، تو بن گیا ذی تمنا۔ اب ذی تمنا پڑھیں، یہ بھی جائز ہے، ما قبل کی حرکت کے موافق اس کو بدلائیں، زی تمنا پڑھیں، یہ بھی جائز ہے۔ قانون ہر حمزہ مفتوحہ کے ما قبلش مضموم یا مقصور باشد، حمزہ دیگر در کلمہ دوم و ما سوائے حمزہ مطلقاً حمزہ مفتوحہ را با وفق کی حرکت ما قبل بحرف علت بدل میں کناد وجوباً۔ یہ قانون چوج قانون ہے، اتھے وجوباً ہے کہ جواز ہے، تو پھر تے ڈٹھا نہیں بھی کاتب کو غلطی تھی گی۔ حمزہ ہو مفتوح ہو، حمزہ ہو اور ساکن دی گل نبڑ گئی، ہن حمزہ متحرک، حمزہ ہو مفتوح ہو، ما قبل اس کا یا مضموم ہو یا مکسور ہو، مفتوح نہ ہو، ما قبل اس کا نہ ساکن ہو نہ مفتوح ہو، حمزہ خود مفتوح ہو، ما قبل اس کا مضموم ہو یا مکسور ہو۔ اچھا جی، جو ما قبل مضموم یا مکسور ہے وہ دیکھیں گے حمزہ ہے یا حمزے کے علاوہ کوئی اور حرف ہے۔ اگر حمزہ ہے تو پھر شرط ہے کہ وہ دوسرے کلمے میں ہو، کیا ہو؟ اور اگر حمزے کا ما سوا ہے تو وہ مطلقاً وہ ہو، خواہ اسی کلمے میں یا دوسرے کلمے میں۔ حمزہ ہو مفتوح ہو، ما قبل اس کا مضموم ہو یا مکسور ہو۔ ما قبل جو مضموم مکسور ہے، اگر حمزہ ہے تو پھر شرط ہے کہ دوسرے کلمے میں ہو، اگر حمزہ نہیں ہے تو مطلقاً خواہ ایک کلمے میں ہوں خواہ دو کلموں میں۔ حکم یہ ہے کہ اس حمزہ مفتوح کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ ما قبل اگر اس کا مضموم ہے تو کس سے بدلنا جائز ہے؟ اور اگر ما قبل مکسور ہے تو یا سے بدلنا جائز ہے۔ مطابقی مثال حمزہ مفتوح ما قبل مضموم در کلمہ واحد، جیسے یو واخذو، اصل میں آخذا یو آخذو، آخذ باب مفالت لے جو ناکرامت ہے، آخذا یو آخذو، حمزہ ہے مفتوح ہے، ما قبل مضموم ہے اور حمزے کا غیر ہے اور ایک کلمہ ہے، لہذا اس حمزے کو واو سے بدلانا بھی جائز ہے، حمزہ پڑھنا بھی، یو آخذو بھی جائز ہے، تے یو واخذو پڑھنا بھی۔ مثال حمزہ مفتوح ما قبل مضموم دو کلموں میں ہو، جاءنی
غلاموں وبی کا، اصل میں ہے جاءنی غلاموں ابی کا، غلاموں ابی کا، وہ جانی تان نال جوڑا ہے فاعل بنے تو مرفوع ہوئے، جاءنی غلاموں ابی کا، غلاموں ابی کا، یہاں حمزہ ہے مفتوح ہے، ما قبل مضموم ہے، حمزے کا غیر ہے، دوسرے کلمے میں ہے کیونکہ مطلقاً ہے، لہذا غلاموں ابی کا بھی جائز ہے تو غلاموں وبی کا، غلاموں وبی کا بھی جائز ہے، اگر سمجھیے۔ حمزہ مکسور ما قبل مکسور، مثال حمزہ مفتوح ما قبل مکسور ایک کلمے میں ہو اور ہو وہ حمزے کا غیر ما قبل، جیسے میارن اصل میں میارن، حمزہ مفتوح ما قبل مکسور اور کلمہ بھی وہی ہے، لہذا اس کو میارن پڑھنا بھی جائز ہے تے میارن پڑھنا بھی۔ مثال حمزہ مفتوح ما قبل مکسور دو کلموں میں، بے غلام یبی کا، بے غلام، مرر تو بے غلام ابی کا، مرر تو بے غلام ابی کا، میں حمزہ مفتوح ہے ما قبل مکسور ہے، حمزے کا غیر ہے، دوسرے کلمے میں ہے، لہذا اس حمزے کو یا سے بدلانا بھی جائز ہے، نہ بدلانا بھی جائز ہے۔ مرر تو بے غلام یبی کا، مرر تو بے غلام ابی کا، دونوں طرح جائز ہے۔ یہ آگے مثال شاہ جی 4 کہ حمزے کا غیر مضموم مکسور ایک کلمہ تے دو کلمے۔ اچھا جی، اور اگر حمزہ ہو تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ دوسرے کلمے میں ہو، کس میں ہو جی؟ دوسرے کلمے میں ہو۔ ما سوائے حمزہ مطلقاً، مراد مطلقاً سے عموم ہے، یعنی ایک کلمہ ہو یا دو کلمے ہوں۔ پھر دوبارہ شاہ جی وہ مثالیں دے دی ہیں، حمزے کی مثالیں آگے آئیں گی، گل سمجھیے، اور مثالیں آ گئی ہیں اس سے دیا۔ اے دیکھو جی کہ جاءنی غلام احمدہ، جاءنی اس کو غلام و احمدہ پڑھنا بھی جائز ہے اور احمدہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ مرر تو بے غلام احمدہ کو، اس کو مرر تو بے غلام احمد پڑھنا بھی جائز ہے اور مرر تو بے غلام یحمدہ پڑھنا، یہ کے یہ کی وجہ سے کمال ہے جی، احمدہ کے جی سمجھائیے جی۔ یہ ہے کہ مرر تو بے غلام یحمدہ میں یحمدہ کیا صیغہ ہے؟ مشکل بڑھ گیا نا جی، مرر تو بے غلام یحمدہ میں یحمدہ کیا صیغہ ہے؟ کیا صیغہ ہے؟ احمدہ ہے جس کا حمزہ یہ سے بدل گیا، انج آخنا ہے کہ کیا آخنا ہے؟ احمد ہے جس کا حمزہ یا سے بدل گیا، جوازی قانون کے تحت جی، گل سمجھیے جی۔ تو ایک کلمے کی مثال وہی دوبارہ دی ہے، میارن، اس کو میارن پڑھنا جائز ہے۔ اچھا، اگر حمزہ ہو تو پھر کیا شرط ہے؟ دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو اگر دو حمزے ایک کلمے متحرک ہو تو وہ قانون آگے آئے گا۔ حمزہ ہو، دیکھیں جی، حمزہ مفتوح ما قبل اس کا حمزہ متحرک دوسرے کلمے میں ہو، کیا ہو؟ یجی او احمدو، شاہ جی کیا شرطیں موجود ہیں؟ اس کو کس طرح پڑھنا جائز ہے؟ پڑھنا جائز ہے۔ عجب تو مم مجی اے احمدہ، او پیش پہ ویسے جی، عجب تو مم مجی اے احمدہ، شرطیں موجود ہیں، اس کو کس طرح پڑھنا جائز ہے؟ عجب تو مم مجی اے یحمدہ، پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ دو مثالیں آگے حمزے کی، ما قبل حمزہ مضموم تے مکسور لیکن دوسرے کلمے میں، ایک کلمے کا قانون آگے آئے گا جی، گل سمجھی جی کہ وہ دونوں متحرک ہوں تو اگر ایک مکسور ہے تو یا سے بدلائیں گے، نہیں ہے تو باؤ سے بدلائیں گے، وہ آگے آ رہا قانون ہر حمزہ مفتوح کہ ما قبل اس کا مضموم یا مکسور ہو، حمزہ دوسرا دوسرے کلمے میں اور ما سوائے حمزے کا مطلقاً حمزہ مفتورا، اس حمزہ مفتوح کو ما قبل کی حرکت کے موافق
موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن جوازن جی ہر حمزہ مفتوح ہو کہ ما قبل اس کا مضموم یا مکسور ہو جی حمزہ دوسرے کلمے میں اور ما سوائے حمزے کے مطلقاً اس حمزہ مفتوحہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن